رسول کریم اما بعد آج ہمارے درمیان عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ مجاز و بیعت اور میرے شیخ ثالث محبی و محبوبی محبوب العلماء والصلحاء میری آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت اقدس حضرت حاجی فیروز عبداللہ میمن صاحب مدظلہم کے فرزند ارجمند ہمارے درمیان موجود ہیں. حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی فرحان فیروز صاحب مدظلہم. ماشاءاللہ آپ ایک نیک گھرانے میں پیدا ہوئے. تعارف اس لیے کروایا جاتا ہے کہ جب نسبت کا پتہ چل جائے تو ایک الفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے, بات کے سمجھنے میں سہولت رہتی ہے. تو خواتین بھی اس بات کو توجہ سے سنیں. ایک تو آپ کو صحبت ملی بچپن سے ہی حضرت اقدس عارف باللہ مجدد زمانہ میرے شیخ اول حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کی, اور دوسرا آپ اپنے والد صاحب کی زیر تربیت رہے, اور والد صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے حضرت والا نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ خاص ہیں, اور انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا ہے. محبوب العلماء ہیں, صلحاء ہیں. ملک پاکستان کا بیرون ممالک آپ کے متوسلین, آپ سے تعلق رکھنے والے بہت بڑی ایک تعداد ہے جو آپ سے اپنی اصلاح کروا رہی ہے. ان کی نظروں میں رہے, ایک طرف حضرت والا کی نظروں میں رہے, ایک طرف حضرت والد صاحب مدظلہم کی نظروں میں رہے. تو جو آدمی ظاہر ہے ایک نیک ماحول کے اندر دین والے ماحول میں بڑا ہوگا تو اس کے طبیعت میں اور اس کے مزاج میں اور اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی یہ خود سمجھ لینی چاہیے. اس لیے اشارہ کرنا بھی اس طرف مقصود ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنانا چاہیے تاکہ جب ہمارے بچے بڑے ہوں تو وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ہمارا لخت جگر واقعتاً لخت جگر ہو, نور نظر ہو, وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تو الحمدللہ حضرت ہمارے درمیان موجود ہے, انشاءاللہ حضرت ابھی بیان فرمائیں گے. تمام ساتھیوں سے درخواست ہے توجہ سے حضرت کی بات سنیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں ساتھیوں, مولانا مفتی فہیم اشرف صاحب نے جو آپ حضرات کے سامنے باتیں فرمائیں, بس اس کے لیے یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مولانا کے نیک گمان کی برکت سے ایسا بنا دے. اور حقیقی معاملہ یہی ہے کہ جیسا مولانا نے فرمایا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھرانے کا ماحول نیک بنائیں. یہ تو میں کہوں گا کہ مولانا کے نیک گمان کی برکت سے اللہ بنا دے, بلکہ اس سے بڑھ کر بنا دے. ظنوا بالمؤمنین خیرا, اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ نیک گمان رکھو. اللہ تعالیٰ مولانا کی زبان کی لاج رکھ لے. لیکن ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص, چاہے خواتین بھی سن رہی ہیں, جو بچہ یا بچی نیک گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, اللہ والوں کے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, تو اس کا تقویٰ کا اور نیکی کا آدھا مجاہدہ وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہ ان کے ابا نے, ان کی اماں نے وہ مجاہدے کر لیے. اب جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں, میں حضرت والد صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ترقیات سے نوازیں, ہمیں ان کے درد دل میں سے اللہ تعالیٰ کچھ حصہ عطا فرما دے. میں ڈائریکٹ اپنی بات کروں گا. میرے لیے جب میں نے
ہوش سنبھالا، میری داڑھی کی عمر آئی، تو میرے لیے داڑھی رکھنے کا کوئی مجاہدہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے داڑھی منڈانا مجاہدہ ہے، داڑھی رکھنا مجاہدہ نہیں۔ دوسری طرف جو نوجوان توبہ کرتے ہیں ان کے لیے داڑھی رکھنا بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اسی طرح وہ شادیاں جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، تصویریں ہوتی ہیں، میوزک چلتا ہے، مرد عورت ساتھ ہیں، مہندی، مائیوں، سہرا بندی، جتنی رسمیں اور گناہ ہیں، نیک گھرانے میں جو پیدا ہوتا ہے اس کے لیے وہاں شریک نہ ہونے میں کوئی مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شریک ہونا ایک بہت مشکل کام ہے کہ میرے ابا کی اتنی اونچی نسبت ہے، اللہ نے میرے ابا کو ایک مقام دیا ہے، اگر میں وہاں چلا جاؤں گا تو میری ابا کی بے عزتی ہوگی، میرے ابا کی بات خراب ہوگی۔ اسی طرح جو اللہ والوں کے گھرانے میں پیدا ہو اس کے لیے نامحرم سے بات نہ کرنا کوئی مجاہدہ نہیں، بلکہ بات کرنا مجاہدہ ہے۔ تو دیکھیں کتنے کتنے گناہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑی سی محنت کرنی ہے، اگر وہ تھوڑی سی محنت کر لے تو وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا، اللہ کا پیارا ہو جائے گا۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے نزدیک آنے سے وہ ڈرے گا کہ میری وجہ سے میرے ابا کا نام خراب نہ ہو جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پردے سے خاتون مسئلہ پوچھنے آئی، حضرت نے ان کو جواب دے دیا۔ جب وہ عورت چلی گئی تو ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ نے ان کو تو بڑا مشکل مسئلہ بتایا ہے، اس معاملے میں تو گنجائش بھی تھی، تو فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا یہ بشر عافی کی بہن ہے۔ یہ کتنے بڑے اللہ والے تھے، پہلے شراب پیتے تھے۔ ایک دفعہ شراب، اچھا کسی کا ماضی بتانا نہیں چاہیے کہ پہلے ایسا کرتا تھا، لیکن بعضوں کے ماضی وہ مشہور ہو جاتے ہیں، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے، تو اس لیے جب وہ نیک بن سکتے ہیں تو ہم بھی بن سکتے ہیں۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا کہ ابھی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہے تھے، کائنات کا بدترین گناہ کرنے جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کا معاملہ کیا، مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے۔ تو کیا مقام ملا۔ ایک جگہ پر میں بیٹھا ہوا تھا نواب شاہ میں غالباً، تو ایک مولانا نے بڑی پیاری بات فرمایا مسلمان تو ہوئے 40ویں نمبر پر لیکن پہنچ گئے دوسرے نمبر پر، ہوئے تو 40ویں نمبر پہ مسلمان لیکن دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا۔ خیر، تو بشر عافی رحمت اللہ علیہ پہلے شراب پیتے تھے۔ ایک دن شراب کے نشے میں مست تھے، ہوش ہی نہیں تھا، جا رہے ہیں تو دیکھا کہ اللہ کا نام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین میں نیچے گرا ہوا ہے۔ فوراً اس کو، شراب کے نشے میں مست تھے، بے ہوش تھے، اس کو اٹھایا، عطر لگایا، عزت دی، سو گئے۔ خواب میں آواز آئی، بشر تو نے ہمارے نام کو عزت دی، ہم تجھ کو عزت عطا فرمائیں گے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ یہ بشر کی بہن ہے، اس لیے ایسا مسئلہ بتایا۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی آپ حضرات کی برکت سے کہ انہوں نے کاغذ کا احترام کیا، حالانکہ شراب کے نشے میں تھے۔ آج ہم لوگ موبائل باتھ روموں میں لے جاتے ہیں، ایک تو موبائل جیب میں بند ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہاں موبائل کھول کر اس میں اخبار پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ کا بھی نام آ رہا ہے، قرآن پاک کی آیتیں بھی آ رہی ہیں، کبھی کیا چیز کھل جاتی ہے، کبھی کیا چیز کھل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی ہے۔ بعض مرتبہ غلطی سے ہاتھ لگ جاتا ہے، قرآن پاک کھل جاتا ہے باتھ روم کے اندر، نجاست والی بدبو والی جگہ پر۔ تو جو جتنا اللہ تعالیٰ کے نام کی عزت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرمائیں گے، جو بےعدبیاں کرے گا وہ کہیں نقصان نہ اٹھا لے۔ تو میرے دوستوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، اس بات کی فکر عطا فرمائیں کہ ہم خود بھی نیک بنیں
اور ہماری وجہ سے ہماری اولاد بھی نیک بنے. اسی طرح میرے والد صاحب حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اپنے پہلے بیٹے پر محنت کر لو، تقویٰ کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے. حتیٰ کہ میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں کہ بڑا بیٹا حفظ کر رہا ہے، بڑا بھائی حفظ کر رہا ہے، چھوٹا بھائی ابھی قرآن پڑھنا شروع بھی نہیں کیا، لیکن بڑے بھائی کی نقل میں وہ قرآن کو اٹھا کر اپنا قرآن نعوذ باللہ من پڑھتا رہتا ہے. بھائی کی نقل میں وہ قرآن کا انداز اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو اسی وقت سے شوق لگ جاتا ہے کہ جس طرح میرے بھائی نے حفظ کیا ہے مجھے بھی اسی طرح حفظ کرنا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے پہلی اولاد پر محنت کر لو، اس کو نیکی کی طرف لگا دو. فرمایا انشاءاللہ تعالی دوسری اولاد پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ خود اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پر چل کر نیک بن جائے گا. یہ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا صحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے. 33 برس سے زیادہ تو انہوں نے بخاری شریف پڑھائی، ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے. میرے والد صاحب کے بھی محسن اول تھے. حضرت کی ایک کتاب ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں. آپ جب وہ کتاب کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ حضرت کے جمعے کے بیانات ہیں بیت المکرم مسجد میں. پوری کتاب تو خیر میں نے نہیں پڑھی، آخری بیان جب میں نے پڑھا اس کتاب میں حضرت کا آخری بیان، تو اس میں حضرت مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے ہو سکتا ہے دل میں آئے کہ میں اتنے جمعے سے ایک ہی موضوع پر کیوں بیان کر رہا ہوں، اولاد کی تربیت. ایک ہی موضوع پر میں کیوں بیان کر رہا ہوں ہر جمعے کو. حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ موضوع ہمارے دلوں میں اتر گیا ہماری نسلیں بن جائیں گی، ہماری نسلیں نیک ہو جائیں گی. جب نسلیں نیک بنیں گی معاشرہ نیک بن جائے گا. آج ایسے ایسے گھر ہیں، ہمارے گھر میں ایک جاننے والے آئے دور کے رشتے دار، 10 سال کا بچہ ہے، اس کے بعد اتنا بڑا موبائل رکھا ہوا ہے. اسی طرح انہی کے بلڈنگ کا معاملہ ہے کہ 6 بچے 8-9 سال کے، 11 سال کی، 10 سے 12 سال کی عمر، 6-7 بچے مل کر موبائل پر گیم کھیلتے رہتے ہیں. موبائل ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ ہم نے سم نہیں لگائی ہوئی ہے. سم کا کیا مسئلہ ہے، اصل تو موبائل ہی فتنہ ہے. خیر ان میں سے ایک ابا کا میرے پاس فون آیا کہ تمہیں تو پتا ہے کہ ہمارے بچے اس طرح موبائل. میں نے کہا جی. کہا کہ انہوں نے کچھ نامناسب چیزیں دیکھی ہیں، ہمیں پتا چلا ہے. میں نے کہا پھر ہم نے موبائل لے لیا، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. پھر اب کیا چاہتے ہیں؟ اب سنیں کتنا بڑا فتنہ ہے. وہ بتانے لگے وہ صاحب پتا بھی ہے 12 سال کی عمر میں میں اشارہ کروں گا کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ آج کے 12 سال کے بچوں کے سامنے وہ باتیں آ گئی ہیں جو ہمارے دور میں 15-16 برسوں میں یہ باتیں سامنے نہیں آتی تھی. 12 سال کے بچوں کا معاملہ. تو میں نے کہا پھر تب 2 ابا نے اپنے بچوں کو موبائل دے دیا ہے، اب کہ میں بھی دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا. آپ کے بیٹے کو ضرورت کیا ہے؟ اگر مگر کیا. میں نے کہا پھر پوچھا کیوں؟ جب آپ کو دینا ہی ہے تو حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو کام خود کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ مفتی کے کندھے پر پستل رکھ کر پھر فائر کریں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں ہمیں مفتی صاحب نے اجازت دی ہے. میں نے کہا بھائی ہم تو اجازت نہیں دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت نے فرمایا کہ جس باپ نے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا، گناہ سے بچایا، اور اس بیٹے یا بیٹی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا، جس باپ نے اور جس ماں نے اپنے بیٹی اور بیٹے کے آنسوؤں کو برداشت کیا اور ان کو گناہوں کے آلات نہیں دیے، ایسا بچہ انشاءاللہ جنید بغدادی بنے گا، بچی رابعہ بصریہ بنے گی. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو زندگی گناہوں والی گزارتے رہے، پھر کسی اللہ والے سے تعلق قائم ہو گیا، تبلیغی جماعت میں 3 روزہ 10 دن 40 دن لگ گئے، 4 مہینہ لگ گئے، اللہ والے بن گئے. تو ہم بھی اپنے بچوں کو سب گناہ کرنے دیں گے؟ جب ان کا دل گناہ سے بھر جائے گا وہ خود اللہ والے بن جائیں گے. گناہ سے کبھی پیٹ نہیں بھرے گا.
کبھی بھی گناہ سے پیٹ نہیں بھر سکتا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ گناہ پر گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے گا. فرمایا گناہ کر کے پھر دوسرا گناہ کرنا یہ سوچ کر مجھے سکون مل جائے گا. فرمایا گناہ پر گناہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ پخانہ کرنے کے بعد پیشاب سے استنجا کرنا. فرمایا گندگی اور پھیلے گی, نجاست اور پھیلے گی, نجاست کم نہیں ہوگی, تعفن اور پھیلے گا. تو یہ کہنا کہ ابھی ان کو کرنے دو بعد میں نیک بن جائیں گے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون میں نے خود پڑھا, احسن الفتاوی یا کہیں اور, مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں اپنے لفظوں میں بات عرض کروں گا, فرمایا کہ اگر ایک باپ نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی, بچپن سے گناہ کرنے دیے, اپنی مرضی سے اس کو زندگی گزارنے دی, یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گیا, اور بالغ ہونے کے بعد وہ پھر نیک بن گیا, تو وہ نیک تو بن گیا, صدقہ جاریہ تو ہو جائے گا, لیکن باپ نے جو تربیت میں کوتاہی کی ہے اس کا آخرت میں اس سے معاوضہ ہوگا. اور فرمایا کہ اگر باپ نے پوری تربیت کی, نیک مجالس میں لے کر آیا, اپنے شہر کی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی, باہر والا کی قدر ہوتی ہے. اپنے شہر میں جو اللہ کے پیارے ہیں, بزرگان دین ہیں, ان سے اپنی اصلاح کروائیں, فائدہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ وہ نزدیک ہے, فائدہ زیادہ ہوگا. تو اپنی اولاد کو نیک مجالس میں لے کر آیا, تعلیم کی فکر کی, گھر میں ماحول بنایا, مسلسل اللہ سے مانگتا رہا, یہاں تک کہ بچہ بالغ ہو گیا, اور بالغ ہونے کے بعد پھر وہ گناہ میں پڑ گیا. فرمایا کہ باپ سے اب کوئی سوال نہیں ہوگا, اس نے اپنی پوری تربیت کی ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈھیل دو, جو مرضی ہے کرے. میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثالوں کے ذریعے باتیں سمجھاتے تھے. حضرت کے دور میں اسمارٹ فون نہیں تھا, ٹی وی کا معاملہ تھا, وی سی آر کا معاملہ تھا, یا اگر آئے ہوں گے تو اتنے عام نہیں تھے, ابھی یاد نہیں. خیر, ایک صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت میرا بچہ بہت ضد کر رہا ہے کہ گھر میں ٹی وی لے آؤں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو گناہ ہے, سانپوں کا پٹارا ہے, ایک سانپ سے بچ جاؤ گے دوسرا سانپ ڈسے گا. حضرت فرمایا کہ حضرت وہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ اگر آپ ٹی وی نہیں لائیں گے تو میں برابر میں جا کر ٹی وی دیکھوں گا. تو حضرت اس سے اچھا ہے میرے پاس ٹی وی دیکھ لے, تاکہ میری نظروں میں تو ہوگا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ کا بیٹا یوں کہے کہ ابا زہر لے کر آ جاؤ, اگر آپ زہر لے کر نہیں آئیں گے تو میں پڑوس میں جا کر زہر کھا لوں گا. تو فرمایا کہ کیا آپ اپنے گھر میں زہر لے کر آ جائیں گے کہ میرا بیٹا یہ لے زہر کھا لے, میری نظروں کے سامنے زہر کھاؤ. زہر کا نقصان پتہ ہے, اس کے ضرر کا اندازہ ہے, لیکن اللہ کی نافرمانی کے ضرر کا اندیشہ نہیں ہے. اپنی اولاد کو کہتے ہیں خوب ڈیل دو, ہم آزاد ہیں, لبرل ہیں, جہاں کہیں سینما ہاؤس کہیں وہاں جانے دو, ناچ گانے کی پارٹیوں میں کہیں, ڈانس کلب میں کہیں وہاں جانے دو, سینما کا کہیں وہاں جانے دو, فلاں گن کی جگہ پر کہو جانے دیں. کیوں؟ ہم آزاد ہیں, ہم اپنے بچے کے شوق مار نہیں سکتے. اچھا, اگر یہی بچہ آپ کا کہے کہ حکومت وقت کے باغیوں کا جلسہ ہو رہا ہے, میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں, آپ جانے دیں گے؟ کوئی جانے دے گا باغیوں کے جلسے میں؟ باہر فائرنگ ہو رہی ہو, بیٹا کہے کہ مجھے یہ فائرنگ دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے, میں وہاں جانا چاہتا ہوں, ہم بچے کو جانے دیں گے؟ کیونکہ اس کا ضرر سامنے ہے, اس کا نقصان سامنے ہے. اور دین کے معاملے میں کہتے ہیں اس کو آزاد چھوڑ دو, اصل میں اہمیت نہیں ہے, اصل میں دین کی عظمت نہیں ہے. میرے والد صاحب یہ شعر پڑھا کرتے ہیں, دین نظر میں خار ہے, ٹانٹا, دین نظر میں خار ہے, دنیا گلے کا ہار ہے, اگر یہی بہار ہے تو آگ لگے ایسی بہار کو. بچے کو کہیں نماز پڑھو, فجر کی خصوصاً میں بات کر رہا ہوں, اٹھا نہیں جاتا. میرے شیخ کے خلیفہ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب افریقی دامت برکاتہم بڑی پیاری پیاری مثالوں سے باتیں سمجھاتے تھے. فرمایا ایک آدمی نماز پڑھ کے باہر نکلا, اپنے دوست سے کہا کہ آپ کا بیٹا تو ماشاءاللہ بڑا ہو رہا ہے, آپ اس کو نماز پہ لے کر نہیں آئے. کہا کہ بھائی کیا کریں, ہمارا بیٹا اٹھتا نہیں ہے, رات کو دیر سے سوتے ہیں, اٹھا نہیں جاتا, معاشرہ یہ فلاں فلاں. اب اللہ کے پیارے بحث نہیں کرتے, بات بتا دی, منوانا ہمارا کام نہیں ہے, بتلانا ہے.
جو 100 دفعہ پوچھے 100 دفعہ بتائیں کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی ہے. نماز پڑھ کے گھر آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد یہ صاحب باہر نکلے تو وہی صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, بچے کو اسکول کا یونیفارم پہنا ہوا ہے. کہا کہ اسکول کی وین آنے والی ہے, اسکول پہنچانا ہے. کہ ابھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ میرے بچے کی نیند پوری نہیں ہوتی, یہ معاملہ وہ معاملہ, ابھی نماز کے ابھی اسکول بھیج رہے ہیں. کہاں نا اگر اسکول نہیں بھیجوں گا تو اسکول سے نام کٹ جائے گا, ایبسینٹ ہو جائے گا, اسکول والے نکال دیں گے اور پڑھائی نہیں ہو سکے گی. نماز کی فکر نہیں ہے, اسکول کی فکر ہے. آج ایک جگہ عصر کے بعد بیان تھا, وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوائی کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ مجھ سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا, میری ہمت نہیں ہوتی, میں تھکا ہوا ہوتا ہوں, میں نے الارم رکھا ہے میری آنکھ نہیں کھلتی ہے, میں معذور ہوں, مجبور ہوں, میں شرعی احکام میرے اوپر نہیں ہے, میں بالکل بے بس ہو گیا ہوں. میں نے عرض کیا کہ اگر اسی آدمی کو کہا جائے کہ آج کل سے اخباروں میں آیا ہے اور سچی خبر ہے کہ کل سے جتنے بھی کاروباری دفاتر رہیں ان میں صبح 6 بجے حاضری ہوگی, ٹائمنگ بدل گئے ملک میں, اب 9 بجے کی کہانی ختم, اب 6 بجے پہنچنا پڑے گا, 5:30 بجے پہنچنا پڑے گا. وہی آدمی 6 بجے کس طرح پہنچے گا, ملازمت پر کس طرح پہنچے گا؟ کیونکہ اس کی اہمیت ہمارے نظروں میں ہے, اس کا فائدہ ہمارے نظروں کے سامنے ہے, لیکن دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اسکول میں اگر آج اعلان ہو جائے کل سے اسکول 6 بجے کھلے گا, 5 بجے اسکول کے لیے تیار ہوں گے, کیونکہ اس کی اہمیت ہے. نماز کی, دین کی اہمیت نہیں ہے. نماز کے لیے دکان بند نہیں ہوتی تھی, کرونا کے وقت میں 3 مہینے دکانیں بند ہیں. عورتوں سے شرعی پردہ نہیں کرایا جاتا تھا, برقع نہیں پہنتی تھی کہ ہمارا دم گھٹتا ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, لیکن جان بچانے کے لیے ماسک پہننے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہم نے ماسک نہیں پہنا ہمیں کرونا لگ جائے گا. حالانکہ کرونا کا لگنا بھی یقینی نہیں, اگر ہو جاتا تو موت بھی یقینی نہیں تھی. کتنے فیصد کی موت ہوئی, لیکن کتنا خوف بیٹھا ہوا تھا, کتنا خوف بیٹھا ہوا تھا. ماسک پہننے کے لیے تیار ہے, نقاب پہننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ جان کی محبت ہے. جس دن جان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو جائے گی اس دن گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اس دن سے گناہ میں اپنی موت نظر آئے گی. ہمارے حضرت کا تو یہی مضمون تھا, سارے عالم میں یہی ہے اختر کی آوف ہوگا, سارے عالم میں یہی ہے اختر کی آوف ہوگا. چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے. حرام تمناؤں کا چند دن خون کر لیں, حلال تمنائیں نہیں, حرام تمناؤں کا خون کر لیں. اس کے لیے ضروری ہے کونوا مع الصادقین. میرے شیخ فرماتے تھے یہ دین کا شارٹ کٹ راستہ ہے. دیکھیں ہمیں اگر کہیں جانا ہے, آج کل ٹیکنالوجی آ گئی ہے, موبائل میپ, لیکن اس کے باوجود ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہبر ہو. میپ میں بعض مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے, بعض مرتبہ پریشانیاں ہو جاتی ہیں, کئی واقعات ایسے آئے, لیکن رہبر ہوتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے. شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, حکیم اختر یوں تو اللہ کا راستہ بڑا مشکل ہے, یعنی اللہ کو پانا, تقوی سے رہنا, گناہوں سے بچنا, اللہ کو راضی کرنا, یوں تو اللہ کا راستہ بڑا مشکل ہے, لیکن کسی اللہ والے کا ہاتھ میں آ جائے تو یہ راستہ نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. پھر حضرت یہ شعر پڑھتے تھے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے. مجھے سہل ہو گئی یعنی آسان ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ میں آ لگا, چراغ رہا کے جل گئے. ہمیں کر کے تو دیکھیں, دین آزمانے کے لیے نہیں ہے, لیکن 3-4 مہینے, اتنے برس, 20, 30, 50, 60 برس اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے نا. اب 4 مہینے رمضان تک کے لیے کانٹریکٹ کر دیں. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. ایک اور رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائے, ہم اللہ کو راضی کر کے اللہ والے بن جائیں, جنت کے حقدار ہو جائیں, گناہوں سے معافی مانگیں. تو رمضان تک 3 مہینے 4 مہینے جو بچے ہیں کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لیں, ان کے بیانات میں آئیں, ان کی مجلسوں میں آئیں, ان سے پوچھ کر بیانات سنیں, ان کے مشورے سے کتاب پڑھیں, اپنے حالات ان کو بتائیں. خود محسوس ہوگا کہ میں اللہ والا بن رہا ہوں الحمدللہ, خود محسوس ہوگا کہ مجھے ترقی حاصل ہو رہی ہے. شرط یہ ہے اس اللہ والے کو اپنی باتیں صحیح بتائے کہ میری زبان کیسی چلتی ہے,
گالیاں کا معاملہ ہے یا نہیں، غیبتوں کا معاملہ ہے یا نہیں، طنز ہے یا نہیں، نظر کی حفاظت ہے یا نہیں، کان کی حفاظت ہے یا نہیں، میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان تکلیفوں سے محفوظ ہے یا نہیں ہے، میری بیوی مجھ سے خوش ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مولوی صاحب مراد عالم نہیں، مراد داڑھی والے، فرمایا مولوی صاحب سے اگر اہلیہ سے میں لکھواؤں پوچھواؤں کہ تمہارا شوہر تمہیں خوش رکھتا ہے تو میں اکثر کہیں گی خوش نہیں رکھتا۔ بکیوں کا معاملہ ہی کیا ہے؟ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دین مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن ہم دور رہتے ہیں تو ہمیں مشکل لگتا ہے۔ اگر میں نیک بن جاؤں گا میرے مزے ختم ہو جائیں گے۔ آج تک ایک آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ میں نے تقوی اختیار کیا، میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اب میں پچھتا رہا ہوں اس زندگی سے۔ ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی جو یہ کہے کہ پہلے میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں پچھتا رہا ہوں، پہلے میری داڑھی نہیں تھی اب میں داڑھی رکھ لی ہے، میں پچھتا رہا ہوں۔ ایک بھی انشاءاللہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، بلکہ کئی لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ کاش میں پہلے نیک بن جاتا نا، کاش میں پہلے یہ گناہ چھوڑ دیتا، اللہ والا بن جاتا۔ تو فرمایا کہ مجھے سیل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا، چراغ راہ کے جل گئے۔ کیسے کیسے لوگ آتے ہیں۔ آج عصر کے بعد میں عرض کر رہا تھا، ایک میڈیا نوجوان نے توبہ کی، اس کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی اس کے ساتھ آیا، وہ 2-3 دفعہ ہی آیا۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ اکیلے میں بیٹھا، بعد میں حضرت نے بتایا، کسی کی بات تو نہیں بتائی جاتی لیکن ایک بات بتائی، کہنے لگا کہ ظاہری بات ہے جو میڈیا میں ہے اس کے پاس پیسہ بہت ہے۔ کہا حضرت پیسہ بہت ہے، شہرت بھی بہت ہے، لڑکیاں آگے پیچھے گھومتی ہیں، لیکن حضرت سکون نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کے جو ڈرامے آتے ہیں ان میں صف اول کا اداکار ہے۔ حضرت نے فرمایا دوسروں کے آنسو یوں بہتے ہیں نا، کہ اس کے آنسو تیزی کے ساتھ یوں بہ رہے تھے، سکون نہیں ہے۔ ہم میڈیا کے چینلوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہنس رہے ہیں، اچھے اچھے کھانے چل رہے ہیں، جگہ جگہ جا رہے ہیں، پوری دنیا کا ورلڈ ٹرپ ہو رہا ہے بھائی، جگہ جگہ بلائے جا رہے ہیں۔ ان سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں ہے۔ جا کر ان کے سر پہ قرآن رکھو، جائز نہیں ہے، یہ جوش لانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک رکھو اور پوچھو یہ بتاؤ اپنی زندگی سے خوش ہو؟ وہ کہیں گے کوئی خوشی نہیں ہے۔ کیسے خوشی ہو سکتی ہے؟ خیر تو ایسا فکر کا حضرت سب کچھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو اس نوجوان جس نے باقاعدہ میڈیا چھوڑ دیا، کیمرہ، تصویر اور یہ ڈراموں کی ریکارڈنگ وغیرہ اس کا کام تھا، جب چھوڑ دیا تو سب پیسے ختم، نہ اب گھر کے لیے پیسے ہیں نہ دواؤں کے پیسے ہیں۔ چند دن تھوڑی آزمائش آتی ہے، چند دن تھوڑے مجاہدے آتے ہیں کہ یہ با وفا ہے یا بے وفا ہے، اس کے اندر میری محبت کتنی ہے۔ اس دوران اس نوجوان جس کے بعد کھانے کو نہیں، ادھار پر چل رہا تھا، 80,000 سے لے کر 18 لاکھ تک کی آفریں آئیں۔ آپ شکل سے دیکھیں گے آپ کہیں گے کوئی مولوی معلوم ہوتا ہے، بدل گیا۔ 80,000 سے لے کر 18 لاکھ روپے تک کی آفر آئی۔ آج سے 2 برس پہلے کی بات ہے۔ 18 لاکھ آج کتنے زیادہ ہیں؟ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہو، ادھار پر چل رہا ہو، اس کو 18 لاکھ روپیہ ملے، کوئی عالم مفتی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی صحبت۔ ٹھکرا دیا نہیں چاہیے، اللہ حرام کا ایک نہیں چاہیے۔ آج اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے دے دیے، فتوحات کے دروازے کھل گئے، ماشاءاللہ خوب کما رہے ہیں، ماشاءاللہ خوب اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے، یہ نیک صحبتوں کی برکت ہے۔ کیسے کیسے لوگ آئے، کس کس گناہ کی حالت میں آئے۔ ایک نوجوان نے میرے والد صاحب دامت برکاتہم کو لکھا کہ حضرت آپ سے جڑنے سے پہلے شراب پیتا تھا مسلمان ہو کر۔ ایک زمانہ تھا کہ ذہن میں یہ تھا کہ مسلمان شراب نہیں پیتے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، پھر جب میرا درس قرآن ہونا شروع ہوا، حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے میں عرض کرتا رہتا ہوں اب یہ آیت ہے، اب یہ آیت ہے۔ تو کچھ وقت پہلے میں نے حضرت کو بتایا کہ حضرت ابھی چند ہفتوں کے بعد شراب پر درس ہونے والا ہے۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بیٹا یہ مرض بہت عام ہے، بہت عام مرض ہے، اس کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کرنا۔
اللہ تعالیٰ نے بیان کروا دی، حضرت کی برکت سے چھپ گیا۔ اس کے بعد جو باتیں سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ ہم مسلمان بھی اللہ حفاظت فرمائے شرابوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں ان کے بیٹے نے بتایا کہ میرا ابا شراب پیتا ہے، کسی کو بتانا جائز نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں نا کہ یہ وہ بتانا جائز نہیں، حرام ہے، یہ امانت ہوتی ہے، اشارہ بھی دینا حرام ہے، وہ گلی نمبر فلاں میں رہتا ہے، وہ فلاں محلے میں رہتا ہے، اشارہ بھی دینا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کتنے گناہ چھپائے ہوئے ہیں، بتائیے ہم سب کے کتنے گناہ چھپے ہوئے ہیں۔ جس طرح مولانا نے شروع میں تعارف کیا، مجھے ایک جملہ یاد آیا کہ ایک سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مور کے پروں کی تعریف کی جا رہی تھی۔ مور کے پر کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، خصوصاً جب وہ پھیلاتا ہے اور ناچتا ہے، کیسا زبردست منظر ہوتا ہے۔ تو مور کے پروں کی لوگ تعریف کر رہے تھے اور مور اپنے پاؤں کو دیکھ کر رو رہا ہے، پاؤں کیسے ہیں مور کے؟ فرمایا یہی حال ہمارا ہے، مخلوق ظاہر، یہ کوئی عاجزی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی تواضع ہے حضرت آپ کی، اس میں تواضع کا کیا معاملہ ہے؟ کالے میرے کپڑے فرید، نس نس میں ہے پاپ، لوگ جانے مجھے درویش میں جانوں اپنا آپ۔ ہر ایک اللہ کے سامنے کھلی کتاب ہے اور اپنے سامنے بھی کھلی کتاب ہے، ہر ایک کو پتا ہے میں کس کس گناہ میں مبتلا ہوں۔ اگر لوگ تعریف کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ ان لوگوں کے دلوں میں آپ نے محبت ڈالی ہے، اے اللہ مجھے واقعی ایسا بنا دیجئے۔ تو اگر میں آپ کو بتا دوں نا کہ یہ وہ بندہ ہے تو آپ کہیں گے کہ مولانا آپ بیان کرتے ہیں مہربانی کر کے جھوٹ مت بولو، یہ آدمی کیسے شراب پی سکتا ہے؟ اللہ کے واسطے مسلمانوں کے عیبوں کو مت کھولیں۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی اگر فکر ہے اس کی اصلاح کی تو اس کے استاذ کو بتا دیں، اس کے شیخ کو بتا دیں، اس کے والدین کو بتا دیں، عورت ہے تو ماں کو بتا دیں، لڑکا ہے تو باپ کو بتا دیں، رسوا مت کریں۔ ایک ایک آدمی کو جا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے نا، اور بھول جائیں، بس ایک مرتبہ بات ہو گئی آدمی اس کو بھول جائے، اب اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ تو آپ یقین کریں حیران ہو جائیں کہ یہ بھی بات کیا ہے، پارٹیاں ایسی ہیں ہماری، دوستیاں ہیں ہماری، دوست نے چیز سامنے، ایسے ایسے واقعات ہیں آپ یقین کریں۔ بعض چیزوں کا نام لینے سے بھی حضرت بنا فرماتے ہیں کہ جس کو پتہ نہیں ہوگا وہ بھی جا کر، آج کل تو نیٹ کی دنیا ہے نا، سرچ کرے گا، وہ چیز استعمال نہ کرنے لگ جائے، تم گناہگار ہوگے۔ بس اتنا عرض کر دوں گا، اپنے بچوں کو بوجھ مت سمجھیں۔ گاڑیاں حوالے کر دیتے، ہماری گلی مولانا نے دیکھی ہے، 17 سال کا نوجوان نشہ کر کے گاڑی چلا رہا تھا، تیزی کے ساتھ گاڑی کو گھمایا، سامنے جا کر مسجد کی دیوار کو گاڑی لگی، دیوار ٹوٹ گئی۔ اگر اس وقت اور ایسی مضبوط دیوار نہ ہوتی، زیادہ یا کوئی معاملہ ہوتا ہے، مسجد شہید ہو جاتی، تھوڑی سی ایک اینٹ بھی گر جائے۔ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، اب معاف کر دیں، اپنی اولاد کو بوجھ مت سمجھیں، اپنے اولاد کو دیکھتے رہیں ان کا دوست کون ہے، یہ اس کے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں، اس کے آنکھوں میں نشہ تو نظر نہیں آ رہا۔ اگر باپ میں چاہے نیکی ہو یا نہ ہو، اگر اس کے اندر فکر ہے، اس کا بیٹا اس کے سامنے ایکس رے ہے، انشاءاللہ تعالی سب پتا چل جائے گا۔ یہ زمانہ بہت نازک ہے، بہت نازک معاملہ ہے، نشے ایسے ہیں، ایسے ہماری سوسائٹی تو آپ سمجھیں بستی صالحین ہے الحمدللہ، اتنا بڑا مدرسہ، وہاں پر سامنے جو فلیٹ ہے ان میں قاری صاحبان رہ رہے ہیں، علماء رہ رہے ہیں، آپ آ کر دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کتنے علماء اس ایک بلاک کے اندر الحمدللہ موجود ہیں، اور کتنے لوگ میرے والد صاحب دامت برکاتہم کی وجہ سے اپنے علاقے چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے، ایسے گھرانے غرفہ کے سامنے کھل گئے ہیں، میں اشارہ بھی نہیں دوں گا، وہاں سے ہمارے بچے گزرتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ اس گھر میں نہ چلے جائیں، ان کے قابو میں نہ آ جائیں۔ ہمیں ہوش اس وقت آتا ہے جب سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے، جب بچہ پورا برباد ہو چکا ہوتا ہے، چرسی موالی ہو چکا ہوتا ہے، شرابی ہو چکا ہوتا ہے، نشے میں چور ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ کے خلیفہ، وہ فرماتے ہیں جب انسان پہلی دفعہ نشہ کرتا ہے، وہ میرے شاید درس قرآن میں بھی ان کی بات میں نے لکھی ہے، جب انسان پہلی دفعہ نشہ کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں سپر مین بن گیا ہوں، میں آسمانوں میں اڑ رہا ہوں، پھر جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ بتانے سے تعلق رکھتا۔ فرمایا ساؤتھ افریقہ میں ایک مسلمان نے میرے ہاتھ پر توبہ کی، اس نے کہا کہ یہ ڈانس کلب میں، یہ پارٹیوں میں، نشوں میں
کافروں سے زیادہ مسلمانوں کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں. اللہ کے واسطے ہم اپنی اولاد کی فکر کریں, نظر رکھیں اپنی اولاد پر. ابھی تو ہمیں بدوا دیں گے, بعد میں وہ دعائیں دیں گے. ایسے ایسے ہمارے علاقے کی میں بات کر رہا ہوں, مولانا فہیم صاحب اور دوسرے لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کو اندازہ ہے کہ دو مسجد, ایک مسجد اشرف ایک مسجد اختر, ان دونوں کے درمیان میں دو مدرسے, دو خانقاہیں, علماء, مفتی صاحبان. یہاں دیکھو مفتی, ایک گلی ایسی نہیں ہے جہاں پر حفاظ نہ ہو الحمدللہ. ایک گلی ایسی نہیں ہے جہاں پر علماء اور مفتی صاحبان اور پیر طریقت نہ رہتے ہوں الحمدللہ. لیکن ایسے ماحول میں جب نشائی لوگ آ چکے ہیں, اپنے کارندے بھیج رہے ہیں اور ایسے ایسے انداز سے نشہ کرا رہے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سے اتنا عرض کروں گا کہ اپنے بیٹوں سے کہیں نہ کسی کو کوئی چیز کھلاؤ نہ کسی سے کوئی چیز کھاؤ. اللہ کے واسطے فکر کریں, قرب قیامت ہے, اپنی اولاد کو بوجھ نہ سمجھیں. اب وہ زمانہ گیا جب کہا جاتا تھا اپنے بچوں کو گناہوں سے بچاؤ. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں. ایک ہماری مسجد اختر میں ایک صاحب آئے, پکے نمازی ہیں ماشاءاللہ, داڑھی. اب ان کا بچہ 13 سال کا ہو گیا ہوگا. 12 سال کے بچے کو لے کر آئے, کہا یہ میرا بیٹا فجر کی نماز نہیں پڑھتا, لیکن یوٹیوب پہ جا کر ایسوں کے بیانات سنتا ہے اور مجھ سے ایسے ایسے سوالات کرتا ہے, بھائی جی میرا سر چکرا گیا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کبھی اس کا بیان سنیں گے, درس قرآن کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں. ہم نام بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ تعالی, کہیں کوئی سرچ نہ کر لے. درس قرآن کے نام پر ایسے ایسے شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جو درس قرآن دے گا وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں, صحابہ ایسے ہیں, ایسی باتیں تو نہیں کرے گا. وہ 95 باتیں صحیح کرے گا, 5-6 باتوں میں ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر میرے والد صاحب جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے جڑے تھے تب میں 10 سال کا یا 9 سال کا تھا. میرے والد صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے پورا ہفتہ جو اتنے حکمت سے ہمیں لے کر چلے ہیں, بس اللہ تعالیٰ ہی حضرت کو جزائے عظیم عطا فرمائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آج ہدایت ملی ہے, میرا بیٹا بھی آج جنید بغدادی بنے. نہیں بنتا تو اس کی پٹائیاں کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, جہنمی کہتے ہیں, دوزخی کہتے ہیں, فاسق کہتے ہیں. خود ہم نے جو اتنے بازے میں بچے بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں, وہ اپنے ابا سے کہہ دیتے ہیں خود تو بڑے مزے کیے اور ہمیں آ کر نصیحتیں کرتے ہو. اب کیا ہوا, ہماری وجہ سے بچہ بدتمیز ہو گیا. ہماری وجہ سے کرنے حکمت سے چلے اپنے بچے کو. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہی اولاد کی تربیت, اللہ تعالیٰ یہی مضمون ہمارے دل میں اتار دے. اللہ والوں سے پوچھیں کس طرح اپنے اولاد کو نیک بنانا ہے. کبھی اللہ سے مانگا. قرآن پاک کا وظیفہ, بزرگوں سے بھی دعا کرانی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ حضرت نے فرمایا باپ کی دعا تو سیدھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں نا بیٹے کے حق میں. قرآن پاک نے ہمیں زبردست ایک وظیفہ دیا ہے. ہم دعا پڑھیں نہیں, مانگے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا کتنی دفعہ پڑھی ہے؟ اے ہمارے رب, هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین, ہماری بیویوں کو اور ہمارے بیٹوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. میرے شیخ نے ایک دوسری آیت کے بارے میں فرمایا وہاں پر ربنا هب لنا من لدنک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک. وہاں کے لیے فرمایا, میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں ہبہ, گفٹ جو کسی کو دیا جاتا ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہوتا. آدمی اپنی مرضی سے کسی کو ہبہ کرتا ہے, گفٹ ہدیہ کرتا ہے. یہاں اللہ سے ہدیہ مانگا جا رہا ہے. اے اللہ میری اولاد کو اور میری بیویوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اب ایک آدمی کاروبار کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرے ساتھ کاروبار کرے. یہ دعا کریں. اگر ہمارا بیٹا فاسق ہے, گناہوں میں لگا ہوا ہے, اس کو اور پیار دو. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, میں نام نہیں لوں گا, بہت بڑے اللہ والے, بڑے بڑے اللہ والوں کے پیر تھے. ان کے بیٹے داڑیاں منڈاتے تھے. بعض بدتمیز ہوتے اللہ والوں کو ستانے کے لیے, اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں کرتے. اور اللہ والے نے رونے لگے, کہا میرے بابا کی داڑھی دلیل نہیں ہے کہ داڑھی رکھنی چاہیے. پیار دیتے تھے, محبت دیتے تھے. میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا
شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دعوت میں گئے تو وہاں بعض لوگ ہوتے ہیں سوال مقصد نہیں ہوتا، علماء کو نیچا دکھانا مقصد ہوتا ہے. بڑے تکبر والے انداز میں حضرت والا سے کہا کہ حضرت ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم قطع تعلق کرتے ہیں ان سے جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں. حضرت ہم دیکھتے ہیں بعض علماء کہ ان کے بچے لاڑیاں منڈاتے ہیں، پتہ نہیں کس کس گناہ میں لگے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، وہ تو بڑی ان سے محبت کرتے ہیں. میرے شیخ نے فرمایا میاں سمجھو اس کا دعا کا مطلب کیا ہے. اس سے مراد وہ اولاد ہے جو قادیانی ہو چکی ہو، جو صحابہ کو برا بھلا کہتی ہو، وہ اولاد مراد نہیں جو فاسق ہے. اگر فاسق کو آپ نے دور کیا وہ اور زیادہ دور ہو جائے گی، اس کو اور زیادہ گلے لگاؤ. میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جو اپنی اولاد جو نیک ہے اس سے زیادہ ظاہری طور پر اس اولاد سے محبت کرتے ہیں جو دین سے دور ہے. جو دین سے دور ہے اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کرتے ہیں دیکھو اس کا خیال رکھنا، حالانکہ وہ بیٹا زیادہ محبوب ہوتا ہے کیونکہ وہ نیک ہے، لیکن وہ محبت دیتے ہیں دوسرے بیٹے کو. تم آئے ہو میرا دل خوش ہو گیا، تم یہ بیٹھتے ہو، تم یہ معاملہ تاکہ وہ بیٹا نزدیک آئے. ہاں تو میں اپنے والد صاحب کی بات تو ایک تو یہ قرآن پاک کی آیت، اس کو پڑھنا نہیں ہے مانگنا ہے. پھر میرے شیخ کی ایک دعا ہے کہ میرے شیخ کو کسی نے کہا کہ حضرت میرا بیٹا بہت نافرمان ہے، ایک یہ دعا بتائی 19ویں سپارے میں جہاں ربا ہو رہا ہے، سورۃ فرقان ختم ہو رہی ہے وہاں یہ آیت ہے، اور بہت سے لوگوں کو انشاءاللہ یاد ہوگی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، میری بیویوں کو میری اولادوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنائیے. میرے شیخ فرماتے تھے یا اللہ مجھے امام المتقین بنائیے، امام الفساق نہ بنائیے، امام الفاجرین مت بنائیے. ایک یہ دعا. دوسری دعا، یہ تو قرآن کی دعا ہو گئی. دوسری دعا کہ یا اللہ میری اولاد کی جو گمراہی کی طاقت ہے اس سے زیادہ آپ کی ہدایت کی طاقت ہے. اے اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے. اس دعا کو پڑھنا نہیں ہے مانگنا ہے، روزانہ مانگنا ہے. پھر بھی اگر وہ نیک نہیں بنتا تو رونے سے اور رونے کے علاوہ کیا ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافر تھا. کیا بات یاد آ گئی حضرت کی. ایک شخص بار بار حضرت سے دعائیں کرانا، والد صاحب سے بار بار دعائیں کرانا، آخر بالکل مایوس ہو گیا نا. حضرت والد صاحب نے فرمایا بیٹا میاں شکر کرو تمہارا بیٹا مسلمان ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافر تھا، تمہارا بیٹا کم از کم مسلمان تو ہے. تو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا اس دن زمانے میں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی 1992 یا 91. حضرت نے فرمایا بیٹا کچھ بھی ہو جائے جمعے کے دن تمہیں حضرت والا کے بیان میں چلنا ہی چلنا ہے. اور اس زمانے میں میرے شیخ کا بیان 11:30 بجے شروع ہوتا تھا، 11:30 بجے اٹھنا ہوتا تھا 10:30 بجے. میں نے ابھی 3-4 مہینے پہلے حضرت والد صاحب کو ایک راز کی بات بتائی. میں نے کہا یقین کریں اتنا غصہ آتا تھا نا بتا نہیں سکتا ہوں کہ ایک ہی چھٹی اور اس میں بھی چلو بیان میں، اور ہمیں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا. اتنا بوجھ، میں نے کہا اتنا غصہ آتا تھا نا بس میں کیا بتاؤں. لیکن مجبور تھے. آج دعائیں دیتے ہیں، آج الحمدللہ دعائیں دیتا ہوں میں. خیر تو حضرت نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے بیان میں چلنا ہے. پھر حضرت لالچ دیتے تھے کہ میں تمہیں یہ کھلاؤں گا، بعد میں یہ کروں گا. تھوڑا جیب ڈھیلی کریں اپنی اولاد سے. دیکھیں آپ کی اگر بیوی بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، تو آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں نا کہ جاؤ اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. وہاں 4-4 گھنٹے 3-3 گھنٹے ویٹنگ بھی ہوتی ہے، انتظار بھی کرنا پڑتا ہے. تو جو بیٹا آپ کے کہنے پر ہاسپٹل جا سکتا ہے وہ آپ کے کہنے پر بیان میں نہیں آ سکتا. جس جگہ مناسبت ہو بیٹا پورا ہفتہ جو کرنا ہے کرو، صرف ایک دن میری بات مان لو وہاں بیانات پہ چلو. انشاءاللہ تعالی یہ اولاد آپ کو دعائیں دے گی. انشاءاللہ تعالی یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر عطا فرمائے. یہ اللہ تعالی کی جب محبت آئے گی تب انشاءاللہ تعالی دین پر عمل کرنا آسان ہوگا. اللہ والوں کی صحبت کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اس اللہ والوں کی صحبت میں لے کر آئیں. یہ اللہ والوں کی نظریں پڑیں گی، ان کی صحبتوں میں آئیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ گناہگار سے گناہگار نیک بن جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت کو ایک شراب پر بات چلی تھی کہ مہربانی کر کے اپنے موبائلوں میں لگ کر اپنی اولاد کو نہ بھولیں. حتیٰ کہ میں ایک بات اور بڑھ کے کہتا ہوں، اپنی اصلاح کی اتنی فکر بھی نہ ہو کہ اپنا بیٹا گمراہ ہو جائے.
ہر وقت خود تو بیانات میں بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں کے ساتھ سفر ہو رہا ہے، تبلیغ میں چلہ بھی لگ رہا ہے، شیخ کے پاس خانقاہ میں بھی آ کر چلہ لگا رہا ہے، جگہ جگہ پہنچ رہا ہے بیانات میں، لیکن پیچھے بچے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر جب باتیں کھلتی ہیں اب روتا ہے، اب آپ نے اپنے بچے کی فکر کیوں نہیں کی؟ آپ نے اپنے بچے کی فکر کیوں نہیں کی؟ اللہ سے مانگا کیوں نہیں؟ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کو بھی لے کر چلنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مہربانی کر کے فکر کریں۔ شراب پر بات چل رہی تھی تو ایک نوجوان نے حضرت کو لکھا کہ حضرت یہ میں کہہ رہا تھا کہ میں سمجھتا تھا شراب نہیں پیتے، لیکن اب مسلمانوں میں عام ہے، ہوٹلوں میں شراب کی سپلائی چل رہی ہے، گھروں میں شراب کے بار بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے بار بنے ہوئے ہیں، اور یہ ایک گناہ ایسا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گناہوں کی ماں اور جڑ اور اصل فرمایا ہے۔ اس ایک کی وجہ سے اتنے گناہ ہوتے ہیں۔ تو خیر اس نوجوان نے کہا حضرت آپ سے جڑنے سے پہلے میں گلاس سے شراب پیتا تھا، اور اب میں آپ سے جڑنے سے پہلے لوگ گلاس سے شراب پیتے تھے، میں جگ سے شراب پیتا تھا، چھوڑ دی الحمدللہ۔ یہ اللہ، حتیٰ کہ ایسے نوجوان بھی آئے میرے والد صاحب کے پاس، بعض لوگوں کو بڑی یہاں تو یہ ماحول نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہر بات میں شیخ والد صاحب بھائی جہاں سے سنا ہے وہی بتائیں گے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اپنی طرف سے تو کہانیاں نہیں بنائیں گے، پھر سے اعتماد بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اب ایسے لوگ آئے، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک نے کہا کہ حضرت آپ سے جڑنے سے پہلے میں 32 گھنٹے مسلسل لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھا ہوا تھا، 32 گھنٹے مسلسل، سوائے واش روم اور کھانا۔ بیٹا کیا کرتے رہے؟ فلم، گانے، ڈرامے، تصویریں، لڑکیوں سے چیٹ، بات چیت اور یہ گیمز وغیرہ۔ آدمی یہ دیکھے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری بہن کی کوئی تصویر دیکھے۔ ابھی میں نے ایک جگہ عرض کیا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، مجھے پہلے حضرت سے پتا چلا، ہمارے دارالفتہ میں ایک فتویٰ آیا، اب پتا چلا اخباروں میں بھی آ رہا ہے کہ کسی نے اپنی تصویر کھنچوائی یا اپنی ماں بہن بہو بیٹی کی تصویر کھینچی، آگے بھیجی، جو بھی معاملہ ہے۔ ایسی خطرناک ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اس ماں بہن بہو بیٹی کے ساتھ ایک مرد کی تصویر نامحرم کی اس طرح لگا دیتے ہیں کہ بڑے سے بڑے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ تب تک طلاقیں ہو گئی ہیں۔ تب جب تک شوہر نے جب دیکھا کہ میری بیوی دوسرے مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون ہے، اس نے تو اسی وقت طلاق دے دی۔ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا یہ تو ایڈیٹنگ تھی۔ اللہ کے واسطے ہم ان چیزوں سے بچیں، اللہ کے واسطے۔ جب میں پسند نہیں کرتا کہ میری ماں بہن بہو بیٹی کو کوئی دیکھے، کوئی اس سے بات چیت کرے، تو ہم جس کی ماں بہن بہو بیٹیوں سے بات کر رہے ہیں ہمیں اس کی فکر نہیں ہے؟ وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ یہ کیا ہے، شیطان جب گناہوں کے تقاضے ڈالتا ہے نا تو یہ شخص بھول جاتا ہے کہ میرے ذمے کوئی ذمہ داری ہے، میری بھی کوئی بہن ہے، میری بھی کوئی بیٹی ہے، میری بھی ماں ہے، میرے بھی رشتے ہیں۔ دوسروں کی جو بہو بیٹیوں سے بات کر رہا ہے، ساری رات لگا ہوا ہے، پھر اس کے لیے جو اپنے باپ کی نہیں ہے، جو اپنی ماں کی نہیں ہے، جو اپنے بھائیوں کی نہیں، اپنے خاندان کی نہیں، اور ان کے عزتوں کی دھجیاں اڑا کر ایک لڑکے سے بات کر رہی ہے اور اسے شادی کے وعدے کر رہی ہے، تو تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہیں جائے گی؟ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں 2 مسلمان تھے، غالباً کیپ ٹاؤن میں، دوست، بزنس کے پارٹنر۔ ایک دن ایک دوست کے نمبر پہ فون آیا، اس کی بیوی نے دیکھا کہ پارٹنر کا فون ہے، میرے شوہر کا کوئی میسج ہوگا، اس نے اٹھا لیا فون پر بات چیت ہو گئی، حالانکہ بس سلام دعا یہ میسج، آہستہ آہستہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو بات چیت تھی، یہ دوستی میں بدلی۔ اس نے اپنے پارٹنر کی بیوی سے کہا کہ میرے ساتھ دوسرے شہر گھومنے چلو، وہاں سے حرام زندگی گزار کر واپس آئے اور کہا کہ اپنے شوہر سے طلاق لے لو اور میں تو اس سے شادی کروں گا۔ حرام محبت، حرام کو شیطان اچھا کر کے دکھاتا ہے، شیطان اس کو مزین کرتا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ضرور بھی ضرور ان کے لیے مزین کر دوں گا زمین میں ان کے لیے گناہوں کو۔ گناہ اچھے لگتے ہیں، اللہ کی فرما برداری، اللہ معاف فرمائے، بری لگتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، واپس آئی اور اپنے شوہر سے کہا مجھے طلاق دے دو۔ شوہر نے کہا کس چیز کی طلاق؟
میں تمہارا اتنا خیال رکھتا ہوں، کبھی تم سے جھگڑا نہیں کیا، جو تم مانگتی ہو تمہیں پیسے دیتا ہوں، دنیا کی کون سی چیز ہے جو میں تمہیں روکی ہو؟ کہ مجھے طلاق دو۔ بہت شوہر نے سمجھایا، بہت سمجھایا، آخر نہیں مانی، اور شوہر بیچارہ بے بس ہو گیا، طلاق دے دی۔ طلاق لے کر اپنے شوہر کے پارٹنر کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے طلاق لے لی ہے، عدت گزار کر میں تجھ سے شادی کروں گی۔ وہ کہنے لگا تجھ جیسی بے وفا، اور گالیاں دے کر کہا اس سے کون شادی کرے گا؟ جو اتنے پیارے آدمی کی نہیں ہوئی اور چند جملوں کو دیکھ کر، چند باتوں میں آ کر مجھ سے شادی کر رہی ہو، کل کو کسی اور کو دیکھ کر مجھ سے بھی جدا ہو جاؤ گی۔ خودکشی کر لی، خودکشی کر لی۔ ایسے ایسے واقعات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ ایسے ایسے واقعات آ رہے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں یہ موبائل فون نہیں ہے، یہ میزائل فون ہے، میزائل فون ہے یہ، کہ جس کی وجہ سے اعمال ہمارے برباد ہو رہے ہیں، اعمال ہمارے برباد ہو رہے ہیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کوئی لکھتا ہے نا کہ مجھے اسمارٹ فون کی ضرورت ہے، میری مجبوری ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہر ہفتے، ہر 15 دن میں مجھے اطلاع کرو، ہر 15 دن میں، ہر ہفتے مجھے اطلاع کرتے رہو کہ میرا استعمال کس طرح کا ہے۔ میں گناہوں میں تو استعمال نہیں کر رہا، پتہ نہیں کتنے کتنے نیک لوگ، کتنے کتنے نیک لوگ اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں کتنے کتنے نیک لوگ اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بس دین کا ایک بات عرض کر کے جو حدیث اور قرآن کی تلاوت کی تھی وہ عرض کروں گا۔ صحت کچھ ناساز ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیں۔ اور مجھے بات شروع میں عرض کرنی تھی، اپنے امام صاحب کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت کی طبیعت ناساز ہے، گردے کا درد ہونا، یہ چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ کر دعا کی جائے۔ آپ یقین کریں میرے والد صاحب دامت برکاتہم جب بیمار ہوتے ہیں، لوگ باقاعدہ نفل پڑھ پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں، تلاوت کر کر کے دعائیں کرتے ہیں، درود شریف پڑھ پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، ان کے لیے دعائیں، حتیٰ کہ بعض لوگ صدقہ نکالتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں۔ تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا فہیم صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، تو رمضان تک 3-4 مہینے کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں، ان کی مجلسوں میں آئیں، ان سے مشورہ کریں اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں۔ پہلے معلوم کر لیں کہ یہ فلاں اللہ والے سے میرا دل لگتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے کا دل کرتا ہے۔ ہم کسی کا نام بھی نہیں لیتے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے بیان کیا اللہ والوں کی صحبت پر، بیان کے بعد ایک آدمی آیا، بدتمیز ہوتے ہیں بعض، کہا حضرت آپ کے پورے بیان کا خلاصہ بتا دوں؟ حضرت والا نے فرمایا ہاں بتاؤ میاں۔ فرمایا آپ کے پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری دنیا آ کر مجھ سے بیعت ہو جائے۔ حضرت والا نے فرمایا میں نے کب ایسا کہا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں جو مجھ سے بیعت بھی ہو گئے ہیں لیکن ان کو مجھ سے مناسبت نہیں ہے تو کسی اور شیخ کے پاس جائیں۔ تو جس سے آپ کو مناسبت ہو، مناسبت کا فی الحال آسان مطلب یہ سمجھ لیں جن کے بیانات میں مزہ ہے، اللہ کی محبت بڑھنے لگے، گناہ چھوڑنے کا دل کرے کہ وہ بیان کرتے ہی رہیں، خاموش ہو تب بھی ان کے پاس بیٹھے رہیں۔ جب یہ مناسبت دیکھ لی، اب دیکھیں کہ یہ شرک کی بات تو نہیں کرتے، ہمیں کیا پتا کیا شرک ہے کیا سنت، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو بڑے بڑے دارالافتاء ہیں آپ کے یہاں، ریاض العلوم ہے، مظاہر العلوم ہے، اور جو بھی، یا دارالعلوم کراچی ہے، دارالعلوم دیوبند میں پوچھ لیں کہ ہم اس آدمی کے پاس جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو فلاں شخص کا خلیفہ بتاتا ہے، فلاں سلسلے سے اس کا تعلق ہے، فلاں، یہ کہ ہر ایک کو تو وہ نہیں جانیں گے، ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں؟ جب وہ بتائیں، یہاں تو یہ کہیں گے ہمیں آپ کے ملک کا پتہ نہیں ہے، یا وہ جس طرح ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دارالعلوم دیوبند میں کیا کیا ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے، الحمدللہ۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں بھی اچھے الفاظ انہوں نے ماشاءاللہ نقل کیے ہیں، الحمدللہ۔ خیر، تو جب معلوم کر لیا، اب اپنی عقل کو جھاڑو مارے، جوتے مار کر بھول جائیں، 4 مہینے 5 مہینے ان کے حساب سے زندگی گزاریں، وہ جو باتیں فرمائیں تو پہلے معلوم کر لیا نا کہ اللہ والے، پھر بھی کسی بات پر شبہ ہو، اڑے نہیں آدمی۔ دارالفتاء آج کل تو ای میل ہے، آسان ہے ای میل کی کہ ہم فلاں جگہ جاتے ہیں اور یہ بات وہ بیان کرتے ہیں اور یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ اچھا، بعض لوگ بیچارے مطلب بھی نہیں سمجھتے بات کا۔ ابھی پرسوں میرا ایک جگہ بیان تھا میرپور خاص میں، وہاں میں نے ایک تفصیلی موضوع بھی، اس کا موقع نہیں، وراثت کے بارے میں نے وہاں کہا کہ نماز کے بارے میں اتنے تفصیلی احکامات قرآن پاک میں نہیں ہے،
جتنے وراثت کے ہیں. وہ صاحب کا میری بات نقل کر رہے تھے کسی سے کہ لگے مولانا فرما رہے ہیں نماز کے بارے میں قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی وہ اعتراض نہیں کر رہے تھے بیچارے, وہ وراثت کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے تھے. یہ ہماری سوچ ہے, سمجھ بیان کرنے والا فرماتے کچھ ہیں, ہم سمجھتے کچھ ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن میں نماز کے بارے میں اتنے تفصیلی احکامات نہیں ہیں. 5 نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے 5 نمازیں ہیں؟ کہیں بھی نہیں. مسائل کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ وہ بیچارے کہنے لگے کہ یہ مولانا کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک میں نماز کا تذکرہ ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں, جس بات میں آپ کو شبہ ہو کہ یہ بات شاید غلط بیان ہوئی ہے تو اس کا استفتاء بنا لیں. امام صاحب سے پاس یا جہاں آپ جاتے ہیں وہاں جائیں کہ یہ ہم نے بات سمجھی ہے, یہ ایسا ہی ہے. وہ فرمائے ہاں یہ بات میں نے بالکل صحیح بیان کی ہے, یہ ایسے ہی ہے. اب وہ دارالفتہ میں جمع کرا دیں. جواب آئے کہ انہوں نے غلط کہا ہے, آپ ان کو دکھا دیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ والوں سے تعلق قائم کر رہے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے, شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے, امرود ملتا ہے امرود والوں سے, اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. یعنی اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ والوں سے. آ کر تو دیکھیں, میرے استاد سے وہ حضرت والا کی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے تھے آ کر تو ان کا اکثر دیدار تو کیا کر, میرے شیخ کا بیان تو میرے شیخ کا یار پیر کے روز آ کر بیان سنا کر اس طرح کے اشعار ہیں. آ کر آدمی بیٹھ جائے, پہلی نظر میں ہی پتا چل جاتا ہے یہ اللہ والا ہے یا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. دیکھ کر پتا چل جائے گا کہ یہ اللہ والے. ان کی مجلسوں میں آدمی بیٹھے گا, اللہ کی محبت بڑھنے لگے گی. اب مختصراً میں قرآن کی جو آیت پڑھی تھی اور حدیث پڑھی تھی اس کی تھوڑی شرح عرض کر دوں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی رکھتے ہیں. شروع میں اس کے بارے میں کچھ عرض کر دیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو جان دینا آسان ہو جائے گا, اللہ کو ناراض کرنا مشکل. یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی نعمتوں سے شدید محبت بھی جائز ہے, لیکن اشد محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. اب یہ شدید اور اشد محبت کا الیکشن فجر کی اذان سے شروع ہوتا ہے. مثال شروع میں دی تھی, دفتر اگر 5:30 بجے شروع ہو جائے وہاں پہنچ جائیں گے, فجر کے لیے 6:10 یا 15 منٹ پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب الیکشن ہو رہا ہے, ایک طرف بستر ہے, کمبل ہے, اور سردیاں آئیں گی تو ہیٹر ہے, دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی فجر کی نماز ہے, اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہوگی تو وہ کہے گا ہیٹر کو چھوڑو کمبل کو, ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر کے نماز پہ جائے گا. ٹھنڈے پانی سے بھی وضو. آپ بتائیے تبلیغ والے سرد علاقوں میں جاتے ہیں, وہاں ٹھنڈے پانی سے غسل بھی کرتے ہیں وضو بھی کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ کوئی نہیں مرتا انشاءاللہ. ہاں بعض صورتوں میں شریعت نے گنجائش بھی دی ہے تیمم کی, اس کا یہاں موقع نہیں ہے. وہ ہر ایک کے حالات ہیں, وہ پوچھے گا اپنے مسائل. دین میں تنگی نہیں ہے, دین تو پورا کا پورا آسان ہے. اب اگر اللہ کی محبت اشد ہوگی تو اٹھے گا اور نماز کے لیے جائے گا. کوئی کہتا ہے مجھ سے ابھی بھی نہیں اٹھا جاتا. اب اس سے سوال کریں کہ خدا نہ خواستہ تمہارے گھر میں ابھی آگ لگ جائے, کیا کرو گے؟ بھاگو گے نہیں بھاگو گے؟ اگر سانپ نکل آئے بھاگو گے نہیں بھاگو گے؟ سانپ تو دور کی بات ہے, چوہا بھی نکلے گا بھاگے گا, چوہا بھی نکلے گا بھاگے گا, کیونکہ اس کا خوف ہے, اس سے ڈر لگتا ہے تو آدمی بھاگتا ہے. شدید اور اشد تمام معاملات میں ہے, شدید اشد. دنیا کی محبت شدید بھی جائز ہے, اشد محبت اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کو سب سے زیادہ وہ اللہ کی محبت رکھتے ہیں, ساری دنیا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی. اس محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. میرے شیخ یہ 2 حدیثیں سناتے ہیں. نمبر 1, اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. حدیث یاد کر لیں. چھوٹے بچے 6 سال کے بچے, ابھی انگریزی آتی نہیں ہے, پویم کس طرح یاد کر لیتے ہیں؟ بھائی یاد کرتے ہی نہیں کرتے. ہمیں بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کے لیے فکر رکھنی چاہیے. آپ نے جو ساتھی حضرت کے گھر پہ آئے ہیں دیکھا ہے کہ حضرت کے گھر کے باہر گھر میں داخل ہونے کی دعا لکھی ہوئی ہے. گھر سے جب داخل ہوتے ہیں, جب باہر نکلتے ہیں, دعا لگی ہوئی ہے. جہاں کھانا کھاتے ہیں وہاں دسترخوان اٹھانے کی دعا, وہاں کھانے کی دعا, بیت الخلاء کے باہر بیت الخلاء کی دعا, الماری پر کپڑے کی دعا.
یہ حدیثوں کا ترجمہ مبارک ہے، لیکن مزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی الفاظ بھی نورانی مسجد والے یاد کر لیں نورانی مسجد والے نورانی الفاظ بھی یاد کر لیں، ان میں برکت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نبوت میں برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی. 3 مہینے لگ جائیں، ایک ایک روزانہ جب دعائیں پڑھتے رہیں گے. اب دن میں کپڑا پہننا ہے، کپڑا پہن کے دعا پہن لی، پھر رات کا کپڑا جب بدلیں گے رات کو پھر دعا پڑھ لی. تو دن میں جب ایک ہی دعا 2 دفعہ پڑھیں گے تو آخر مہینے کے بعد تو یاد ہو جائے گی، 2 مہینے میں تو یاد ہو جائے گی، 2 برسوں میں تو یاد ہو جائے گی. آخر ایک ایک عمل میں ہمیں دعائیں یاد ہوتی چلی جائیں گی. لیکن ابھی اگر دعا یاد نہیں ہے، کتنے لوگ آپ کو یقین میں کیا بتاؤں، دعائے قنوت یاد نہیں ہے. شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں دین کے معاملے میں، شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. روزانہ کا واجب میرے والد صاحب فرماتے ہیں شیکسپیئر کا پتہ ہے اور سائنسدانوں کا ڈارون کی تھیوری کا پتہ ہے، لیکن دعائے قنوت یاد نہیں ہے. جنازے نماز کی دعا یاد نہیں ہے. جوابات ہر ایک کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی جواب ہے، یہ بھی حل ہے وہ بھی حل ہے. لیکن دعائیں کب پڑھیں گے؟ اپنے ابا کو جانا ہے. عام طور پر کہا یہ جاتا ہے باپ پہلے جائے گا، وگرنہ میرے دادا کا انتقال ہوا، ان کے دادا سے پہلے میرے 2 چچاؤں کا انتقال ہو گیا، دادا سے پہلے ان کے پوتے کا انتقال ہو گیا، میرے دادا سے پہلے ان کے پڑ پوتے کا انتقال ہو گیا. ایسے حالات ہیں. آپ یقین کریں ابا کا انتقال ہو گیا تو غسل دینا نہیں آتا، کفن پہنانا نہیں آتا، کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ابا کی یا رشتہ دار کی آخری خدمت ہے. جنازہ پڑھانا نہیں آتا، کیسے آگے کھڑے ہوں؟ آتا ہی نہیں ہے جنازہ نماز. دعائے قنوت روزانہ کا واجب ہے، یاد ہی نہیں ہے. اس کی مسائل شارٹ کٹ تلاش کیے ہوئے ہیں. مفتی صاحب نے وقتی طور پر شارٹ کٹ بتایا ہے، یہ افلال ایسا کر لو تاکہ نماز ہو جائے. لیکن زندگی بھر یہی معاملہ، دنیا کی سب باتیں یاد ہو جاتی ہیں لیکن دین کے معاملے میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. آدمی سوچے تو صحیح دعائے قنوت کتنی اہم چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے لیے ادا کی. خیر تو دعا جب تک یاد نہیں ہو رہی، یہ دعا اس کا ترجمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی محبت تھی، ہمیں سکھایا اور فرمایا کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرمائیے، مجھے اپنی جان سے زیادہ. اب مضمون بیان ہو چکا، جس دن جان سے زیادہ اللہ پیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ دین کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. وہ اہلی، میرے اہل و عیال سے زیادہ اللہ کی محبت، اہل و عیال سے زیادہ اللہ کی محبت مانگی جا رہی ہے. بیوی کہے گی میرے ساتھ تصویر کھنچوائیں تو کہے گا کہ تیرے اوپر میں قربان ہوں لیکن حرام کام نہیں کروں گا، حرام کام میں نہیں کروں گا. کتنی عورتیں ہیں جن کی وجہ سے ان کے شوہر گناہ کرتے ہیں. ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، سنا ان کے بیان میں کہ ایک نوجوان تھا، اللہ والا تھا، مزدوری کے لیے گیا، سارا دن مزدوری تلاش کی، مزدوری نہیں ملی. گھر آیا، پانی پیا، میاں بیوی بھوکے سو گئے. دوسرے دن پھر مزدوری کے لیے گیا، سارا دن مزدوری تلاش کی، مزدوری نہیں ملی. گھر آیا، دونوں نے پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، سو گئے. تیسرے دن ایسا واقعہ ہوا یا چوتھے دن کا معاملہ، شوہر جانے لگا، بیوی نے آواز دے کر بلایا سرتاج ادھر آئیے. اب مجھے یاد نہیں تیسرے دن کا ہے یا چوتھے دن کا ہے، پر کہنے لگی سرتاج اگر آج بھی آپ کو مزدوری نہ ملے تو آپ خالی ہاتھ آ جائیے گا، ہم پانی پی کر سو جائیں گے، موت ہوگی تو مر جائیں گے، لیکن اللہ کے واسطے میرے لیے ڈاکہ مت ڈالیے گا. میں آج کل کے حساب سے کہوں گا رشوت مت لیجیے گا، رشوت مت دیجیے گا، سود مت لیجیے گا، چوری مت کیجیے گا، ملاوٹ نہیں کیجیے گا، دھوکہ مت دیجیے گا. جو اللہ مجھے دے رہے ہیں بس وہ کافی ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں جس آدمی کی ایسی صابرہ اور شاکرہ بیوی ہو وہ پہاڑ سے بھی ٹکرا جائے گا انشاءاللہ تعالی. جس کے لیے کرنا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. کتنی عورتوں کی وجہ سے لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں. اب اس شکل میں لوٹ مار تو نہیں کرے گا، اب دوسرے کام غلط کام کرے گا، دھوکہ دے گا، وزن میں ڈنڈی مارے گا. اللہ اثر کے بعد تفصیلی طور پر اس پر بیان ہوا تھا، ہر جگہ ایک بات تو بیان نہیں ہو سکتی، وہاں ہو گیا. بس اللہ کے واسطے آدمی حرام سے بچے. جن کے لیے مرے تھے وہ رہے وضو کرتے، ہماری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے. جس اولاد کے لیے آدمی حرام کماتا ہے نا، دھوکے دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، غلط بیانیاں کرتا ہے، سود لیتا ہے دیتا ہے، رشوت کا معاملہ کرتا ہے، یہ اولاد تو آخرت
دنیا میں بھی بھول جائے گی. ابھی اس سفر میں کسی نے بتایا کہ میاں باپ 2 بیٹوں کے ساتھ رہ رہا ہے, ماں دوسرے 2 بیٹوں کے ساتھ رہ رہی ہے. سنیں, اولاد کو نیک نہ بنانے کا عذاب سنیے. باپ 2 بیٹوں کے ساتھ, ماں 2 بیٹوں کے ساتھ, چاروں بیٹے ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتے, ایک دوسرے کو گالیاں دلاتے ہیں. پراپرٹی کتنی ہے پتہ ہے؟ 40 کروڑ روپے. 40 کروڑ روپے حاصل کرنے کے لیے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. اگر بتائیے دنیا میں کام آئی؟ یہ اولاد دنیا میں بھی کام نہیں آئے گی, آخرت میں تو کام آنی ہی نہیں ہے. جس کے پیٹ میں حرام جائے گا نا, اس کے دل میں ماں باپ کی عظمت بھی نہیں ہوگی. ایک دن ضرور ہے, پہلے ہم کافروں پر ہنستے تھے کہ اولڈ ہاؤس میں بھجوا دیا, آج مسلمانوں کے ایسے حالات ہیں. جان بوجھ کر زہر دے کر ماں باپ کو مارتے ہیں کہ مر جائیں, جان چھوٹے, پیسہ ہاتھ میں آ جائے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. سکھایا نہیں نا اللہ کی محبت, تو اے اللہ اپنی اولاد سے زیادہ مجھے آپ کی محبت چاہیے. تب اولاد سے زیادہ اللہ کی محبت ہوگی, بیوی بچوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہوگی. اب ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ, اے اللہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ آپ کی محبت. میرے شیخ یوں فرماتے تھے, لو چل رہی ہو, گرمی ہو, شدید پیاس لگ رہی ہو, اس وقت جتنا مزہ ٹھنڈا پانی پینے میں پیاسے کو آتا ہے, اس سے زیادہ اللہ کی محبت مانگی جا رہی ہے. پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو ٹھنڈا پانی, اے ربا تیری پیاس مجھے اس سے بھی بڑھ کر ہو. دوسری حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے محبت مانگی. ہمارے شیخ نے بہت تفصیلی بیان کیا ہے ان دونوں حدیثوں پر. اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبت نہیں تھی, لیکن ہمیں اس الفاظ سکھا رہے ہیں. اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. وحب من یحبک, اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. والعمل الذی یبلغنی حبک, اور اے اللہ ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے آپ کے پاس پہنچا دے. میرے شیخ نے فرمایا, بھائی ہر ایک سے سوال ہے, بھئی آپ میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں؟ میرے شیخ نے فرمایا, نیک بن جاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائیں گے. دلیل یہ دوسرا جملہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو آپ سے محبت کرتے ہیں. جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ کے نبی نے ہماری محبت مانگی انشاءاللہ تعالی. ہمارے حضرت تو پتہ نہیں کہاں سے بیان کرتے تھے, کہاں سے سوچ حیران ہو جاتے تھے کہ یا اللہ حضرت کا دھیان کہاں چلا گیا. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ ساری دنیا کے نمازی ہوں گی تمہیں دعا مل جائے, بھائی سب چاہتے ہیں نا. سنیے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے کیا پڑھا التحیات میں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلامتی ہو ہم پر اور آپ کے نیک بندوں پر. بتائیے جب ہم نیک بن جائیں گے, صالح بن جائیں گے, گناہوں سے بچیں گے, حرم شریف میں بھی ہمارے لیے دعا ہوگی, مدینہ منورہ میں بھی ہمارے لیے دعائیں ہوں گی, مچھلیاں نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. بتائیے کتنے مزے ہیں نیک بننے کے. حرم کی دعا مل رہی ہے بھائی پھوکٹ میں. السلام علینا, سلامتی ہو ہم پر, وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ آپ کے صالح بندوں پر. میری بات نہیں ہے, میرے شیخ کی بات ہے. مزہ آیا نہیں آیا؟ کہاں اللہ والوں. کیوں ایک آدمی ڈاکہ مارتا ہے نا, وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے پوری پلاننگ کرتا ہے کہ اس جگہ ڈاکہ ڈالنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر وہ کرنا ہے, پورا روٹ بناتا ہے, سیٹنگیں بناتا ہے, کما لیتا ہے حرام. یہ اللہ والے انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن کی آیتوں میں غور کرتے رہتے ہیں, حدیث میں غور کرتے رہتے ہیں. بتائیے سب مست ہو رہے ہیں ماشاءاللہ کہ نیک بن جائیں گے, حرم کی دعائیں مل جائیں گی, شیخ سدیس کی دعائیں مل جائیں گی, کس کی دعائیں نہیں ملیں گی الحمدللہ. تو وحب من یحبک, اے اللہ ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. جب ہم اللہ سے محبت تو ہر ایک کرتا ہے. عمل, اور آخری جملہ یہ حضرت کی برکت سے نماز میں ذہن میں آیا, حضرت کی برکت سے. والعمل الذی یبلغنی حبک, اے اللہ ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو آپ تک پہنچا دیں. معلوم ہوا جب یہ دعا قبول ہو جائے گی نا, ہم صرف نماز نہیں پڑھیں گے, ہمیں نماز سے محبت ہو جائے گی. جب ہم نیک بن جائیں گے صرف گناہ سے نہیں بچیں گے, گناہ سے بچنے کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر جہاں سے بات شروع کی تھی وہ جملہ کہہ کر ختم کرتا ہوں, اپنے اولاد کی فکر کریں, اللہ کے لیے اپنے اولاد کی فکر کریں. اللہ کے لیے بڑا نازک وقت ہے,
صرف موبائل نہیں ہے، اب باتیں موبائل سے بڑھ چکی ہیں. گھر کے محلے میں، نیک اچھے محلوں میں عجیب و غریب معاملات ہیں. نشے کس طرح ہو رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. میرے خالو رائیونڈ گئے تھے آج سے کئی برس پہلے. میرے خالو کی طبیعت ناساز رہتی تھی، وہ پھر رائیونڈ میں سوتے نہیں تھے، لاہور میں آ کر سوتے تھے. اجتماع ختم ہو گیا تھا، ایک دن باقی تھا، مجھے یاد نہیں. ٹیکسی میں بیٹھے، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا ڈرائیور کے ساتھ، کہتے یہ بھی لاہور جا رہا ہے. کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر گئے، کہا میں بسکٹ لے کر آ جاؤں. کہاں لے کر آؤں؟ بسکٹ لائے، ایک بسکٹ ڈرائیور کو دیا، ایک خود کھایا، ایک بسکٹ میرے 2 خالوؤں کو دیا. بے ہوش ہو گئے. کیا 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 نہیں کیا، کس طرح بچ گئے. جب آنکھ کھلی ہے، ایک خالو ایک جنگل میں، دوسرا دوسرے جنگل میں، سوائے کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، گھڑی نہیں، موبائل نہیں، پیسے نہیں. نشہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ جب باہر آئے کوئی رک نہیں رہا، بائک والا، نہ رکشہ والا، نہ ٹیکسی والا، کہ شرابی جا رہے ہیں، نشہ کیا ہوا ہے. اس لیے فرمایا نہ کسی کو کچھ کھلاؤ نہ کھاؤ. اگر آپ نے کسی کو کچھ کھلایا، اس کا وہی وقت تھا، مر گیا. پھر بتائیے، اللہ والے یہ باتیں سکھاتے ہیں. یہ نشہ اس طرح ان کو کر سکتے ہیں تو ایسی کیسی، کیونکہ یہ ان کے ایجنٹ ہیں، نشائیوں کے، چرسیوں کے، موالیوں کے. پھر بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر پریشانی ہوتی ہے. فکر رکھیں، محبت اتنی لیں. فرمایا اپنے بیٹے، اس زمانے میں تو یہ نصیحت اور زیادہ ہے، اپنے بیٹے کے دوست بن جائیے. میرے استاد حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میرے شیخ اول حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت دوست کون ہیں؟ فرمایا شادی سے پہلے والدین، اساتذہ وغیرہ، شادی کے بعد بیوی، کوئی دوست نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرائط بیان کی ہیں، میرے والد صاحب بیان میں سناتے رہتے ہیں دوستی کی شرائط. اس میں کون پورا اتر سکتا ہے؟ دوست وہ ہے جو ہمیں اللہ سے ملا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. کیمرہ ماشاءاللہ یہاں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن حضرت والد صاحب دامت برکاتہم اتنا سختی کرنے کے باوجود، اتنے جگہ جگہ بینے لگانے کے باوجود، کوئی نیا آدمی آتا ہے تصویر بنا لیتا ہے، ویڈیو بنا لیتا ہے. اتنا منع کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہاں تو الحمدللہ نظر نہیں آ رہا، لیکن دعا میں پھر بھی ڈر ہوتا ہے. الحمدللہ. حضرت مولانا احمد خان پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے انڈیا کے، ان کی ایک تحریر میرے پاس آئی، اس میں کسی نے ان کی تصویر کھینچی ہے. اتنا ناراض ہوئے ہیں، اتنا غم کا اظہار کیا ہے، اور آخر میں فرمایا ہے جس نے میری تصویر کھینچی ہے اگر اس نے ڈیلیٹ نہیں کی تو قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا. بغیر اجازت کے میرے والد صاحب کے پاس ایک عیسائی پروفیسر آیا، IB یونیورسٹی کا، باتیں پوچھی، ٹرانسلیٹ ہوتی رہی. جاتے ہوئے کہا ایک تصویر کھینچ لو. ان کافروں کو احساس ہے، ہم مسلمانوں کا احساس نہیں ہے. بڑے بڑے اکابرین کی جنہوں نے ساری زندگی تصویر نہیں کھنچوائی، ان کی تصویریں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کر اور جاری کرتے رہتے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دوسروں کی اجازت کے بغیر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انی اسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ جو باتیں کی گئی، کہی گئی، سنی گئی، اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دیجئے، ہمیں نیک بنا دیجئے. اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ ان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق اور فکر اور اہتمام عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کو اتنی محبت دیں، اتنی محبت دیں، ایسے ان کے دوست بن جائیں ان کو کسی اور کی دوست کی ضرورت ہی نہ پڑے. اعتماد کے ساتھ ساتھ اے اللہ نظر رکھیں، شک نہیں کرنا
شک نہیں کرنا کہ بچے کو لگے میرا باپ میرا دشمن ہے، شک کر رہا ہے۔ اعتماد کے ساتھ ساتھ اے اللہ ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ ہمارے پاس امانت ہے، اے اللہ ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے۔ ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو بھی اس کی فکر عطا فرمائیے کہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، دیکھتی رہیں کہ وہ موبائل پر کس سے بات کر رہی ہیں، ان کے اپنے موبائل سے کس سے بات کر رہی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، سلامت اعضاء اور سلامت ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامت اعضاء اور سلامت ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ اے اللہ مدد فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، رحم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری بگڑیوں کو بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، ہمیں رسوا نہ فرمائیے، نہ دنیا میں رسوا فرمائیے نہ آخرت میں رسوا فرمائیے۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک پر اے اللہ رحم فرما دیجیے، ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، یہاں کی تجارت میں، زراعت میں، معیشت میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہاں کی کرنسی میں قوت عطا فرمائیے۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایک کر دیجیے۔ اے اللہ اس وقت سارا کفرستان ایک طرف ہے، اے اللہ مسلمان ٹوٹے ہوئے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو ایک کر دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایک کر دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں سے، اے اللہ خصوصاً ہمارے حکمرانوں کے دلوں سے یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی جو وحشت اور خوف بیٹھا ہوا ہے اس کو نکال کر اپنی محبت اور اپنا خوف ڈال دیجیے، مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ شہادتوں پر شہادتیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کو اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اے اللہ پانی کی طرح مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اے اللہ رحم فرما دیجیے، اے اللہ کرم فرما دیجیے، اسلام کو، اہل اسلام کو غالب فرما دیجیے، کفر کو مغلوب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ حضرت مولانا مفتی فہیم اشرف صاحب دامت برکاتہم کو صحت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ میری طبیعت بھی ناساز ہے، صحت عطا فرما لیجیے۔ میرے چچا کا آج انشاءاللہ عمرے کا سفر ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمرہ مقبول عطا فرمائیں، عافیت کے ساتھ اللہ لے جائیں، عافیت کے ساتھ لے آئیں۔ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی اللہ حاضری کی سعادت نصیب فرمائیے۔ کئی لوگوں نے حج کے لیے دعاؤں کا کہا ہے، اے اللہ آسان فرما دیجیے، اے اللہ اسباب مہیا فرما دیجیے۔ خواتین ایک مسئلہ سن لیں دعا کے ساتھ ساتھ کہ جن خواتین کے پاس زیورات ہیں وہ اپنا مسئلہ مفتی صاحبان سے پوچھیں کہ اتنا زیور ہمارے پاس ہے، ہمارے اوپر حج ہے یا نہیں ہے۔ کتنی عورتوں نے اپنا زیور بیچ کر خود بھی حج کیا، اپنے شوہر کو بھی حج کروایا۔ اس کی اللہ تعالی خواتین کو اے اللہ اس کی فکر عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو جائے اور کوئی اس کو روکنے والا کوئی ایسی چیز نہ ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے تو بہتر ہے کہ وہ یہودی اور نصرانی ہو کر مرے۔ خواتین سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر حج نہیں ہے تو ہم مسئلہ نہیں بتائیں گے۔ آج آپ کا حج تقریباً 10.5-11 لاکھ کا آفر وہ سرکاری پیکج اناؤنس ہوا ہے، اور اپنا جو گولڈ ہے اس کا ریٹ معلوم کیجئے، میرے پاس اتنا گولڈ ہے اس کا ریٹ کیا ہے، پھر مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیجئے کہ میرے اوپر بعض خواتین کا اور بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، گولڈ تھا حج نہیں کیا، اب اتنا گولڈ ہے نہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ نا امیدی نہیں ہے، لیکن کتنی عورتیں ایسی ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتی۔ میرے والد صاحب دامت برکاتہم سے ایک صاحب جڑے، ان کی والدہ پردے سے انتظام ہے جیسے یہاں پر ہے الحمدللہ، بوڑھی عورت نے 33 برسوں کی زکوٰۃ دی ہے، اور ایک بوڑھیا نے 50 برسوں کی زکوٰۃ دی ہے، 50 برسوں تک زکوٰۃ نہیں دی۔ میرا زیور میرے کس کام کا آئے گا؟ اگر آج ہماری ماں بہن بہو بیٹی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، وہ اپنا زیور رکھی ہوئی ہے، وہ زیور تو وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب شرعی مسائل ہم بیان نہیں کرتے، آپ نے وصیت کچھ کی نہیں، اب کیا ہے، کون ہے جو وراثت میں حصہ ملنے کے بعد زکوٰۃ دے گا آپ کی؟ اس لیے اس کی فکر کریں، اپنی زکوٰۃ کا معلوم کیجئے، زکوٰۃ نہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔
اب قربانیاں نہیں کی ہیں خواتین نے. اب ایک صاحب آئے کہ میری ماں نے 20 برسوں کی قربانی نہیں کی, اب مسئلہ پتا چلے اب کیا کریں. حل موجود ہے, توبہ, اب کیا کرنا ہے معلوم کیجئے. تو خواتین کے لیے کوئی بیان نہیں ہوا, وہ سب کے لیے ہی بیان ہے, لیکن خاص طور پر اللہ نے آخر میں کہلوا دیا حج کی فکر, زکوٰۃ کی فکر, قربانی کی فکر. قربانی تو آسان معاملہ ہے, ایک تولہ بھی ہے تو اتنا مہنگا ہے, قربانی تو ہو ہی گئی. ایک تولہ بھی اگر ہے, اس کا تو میں نے بتا ہی دیا مسئلہ. اللہ تعالیٰ اس کی فکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.